الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا گیا یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 ہے۔ اس مقام پر اللہ نے محبتوں کا ذکر فرمایا، رشتوں کی محبتیں، مال و اسباب کی محبتیں، 8 محبتیں ایک طرف اور 3 محبتیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت ایک طرف، اور دعوت فکر دی جا رہی ہے، دیکھ لو کون سا پلڑا بھاری ہے۔ ارشاد ہوا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے لوگو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور جو مال تم نے بڑی محنت سے کمائے اور جس تجارت کے نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور وہ مکانات و محلہ جو تمہیں بڑے پسند ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 ان میں سے کوئی محبت تمہیں زیادہ محبوب تر ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے، اس کے رسول علیہ السلام کی محبت سے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت سے، فتربصوا، تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بہت ہلا دینے والا ایک انداز ہے، جاؤ پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کے حکم کا، موت کا بھی آ سکتا ہے اور عذاب کا بھی آ سکتا ہے، اور ایسے فاسقوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ کیا دعوت فکر دی جا رہی ہے؟ ہم اپنے باطن میں ایک ترازو قائم کریں جس کے 2 پلڑے ہوں، اور ایک پلڑے میں 8 محبتیں، باپ، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، اور مال اور تجارت اور مکانات و محلاتی، 8 محبتیں، اور دوسرے پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ دیکھ لیں کون سا پلڑا بھاری۔ اگر یہ 8 والا پلڑا بھاری ہے تو دھمکی کا انداز ہے، جاؤ پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب اور اللہ کے فیصلے کا، یہ تمہاری موت کے فیصلے کا، اور ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ رشتوں کی اہمیت دین نے بتائی ہے، مگر ان رشتوں سے محبت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت کے تابع رہے۔ مال حلال پر کماؤ، حلال میں خرچ کرو، جائز میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، گھر بنایا بھی جائے تاکہ اس میں آدمی رہائش اختیار کر سکے، کوئی حرج کی بات نہیں، جگہ دل لگانے کی یہ دنیا نہیں ہے، یہ چیزیں برتنے کی ہیں، یہ رشتے ہیں، یہ مال ہے، تجارت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ مقصود نہیں ہے، ان کو تابع رہنا ہوگا اللہ تعالیٰ کی محبت کے اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت۔ اگر یہ 8 محبتیں زیادہ بڑھ جائیں اور یہ پلڑا بھاری ہو جائے تو پھر بڑا دھمکی کا انداز سامنے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے۔ اس کے برعکس اگر محبت اللہ کی اوپر ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی اوپر ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت اوپر ہے، اور بقیہ محبتیں ان محبتوں کے تابع ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بیوی نیک ہو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بہترین نعمت ہے، اولاد کو نیک بنائے صدقہ جاریہ بنے گی، حلال پر کمائیں تو ثواب بھی ملے گا، جائز میں خرچ کریں تو اجر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ ماں باپ کو لقمہ کھلاتے ہو، بیوی کو لقمہ کھلاتے ہو، اولاد کو لقمہ کھلاتے ہو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اجر ہے، مگر یہ سب مقصود نہ بن جائیں، یہ ضرورت کے طور پر رہیں، اور ٹاپ پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام اور اس کی راہ میں جہاد کی محبت رہے۔ ایک اور اہم نقطہ، قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ تعالیٰ کہ نیک بندے ایمان والے ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی۔ قرآن فرماتا ہے سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 6 میں، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی علیہ السلام ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بڑھ کر مقدم اور محترم ہیں، تو یہ سب سے اوپر محبتیں رہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی، باقی محبتیں تابع رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ایک قلبی معاملہ ہے،
اظہار کس بات سے ہوگا؟ وہ ہے جہاد کا عمل، جہاد فی سبیل اللہ۔ ایک ہے قتال، وہ تو جنگ کبھی کبھی کا موقع آتا ہے، اور ایک ہے جہاد مستقل محنت، گناہوں سے بچنے کے لیے محنت، علم دین سیکھنے کے لیے محنت، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے محنت، اللہ کے دین کی دعوت کا عمل انجام دینے کے لیے محنت، اللہ کے کلمے کی سربلندی کی جد و جہد والی محنت۔ اس میں کبھی باطل سے ٹکراؤ اور کبھی شرائط پوری و قتال کی تو جنگ کا بھی معاملہ آ جائے، یہ سارا عمل جہاد کا، اس سے پتہ چلے گا کہ دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت موجود ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ایک قلبی معاملہ، اس کا اظہار جہاد کے عمل سے ہوگا۔ جہاد ایک مستقل عمل ہے پوری زندگی بھر کا، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کی دعوت دینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کے لیے یہ ہے۔ تو پھر انشاء اللہ تعالیٰ یہ بات جو آگے ایک دھمکی کے انداز میں آئی وہ ہمارے لیے نہیں ہوگی، اور اگر دنیاوی محبتوں میں، رشتوں میں ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکام اور اللہ کے دین کو پس پش ڈال دیا، تو پھر اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ فاسقین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی محبت میں ڈوبنے سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور اپنے رسول علیہ السلام کی محبت اور اپنی راہ میں جہاد کی محبت کو ہم لوگوں کو ٹاپ آف دا لسٹ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔